بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں رباب زین۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں حکومت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کل کثیر الجماعتی کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ اس کا آغاز کل دن 12 بجے ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی میزبانی کر رہی ہے۔ اب حکومت کو کس طرح سے مشکل میں ڈالنا ہے، اس کا لاہ عمل کل طے کیا جائے گا، لیکن حکومت خاصی پر امید تھی کہ یہ اپوزیشن حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جس طرح سے پے در پہ شکست ہوئی اپوزیشن کو۔ لیکن اب جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہے ہیں، آصف علی زرداری اس میں شرکت کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، ساتھ ہی ساتھ مریم نواز اس میں موجود ہوں گی، تو یہ ان تینوں کی موجودگی اس اے پی سی میں کتنا وزن ڈالے گی، اس پر بات کریں گے۔ پھر حکومتی وزراء کی بیان بازی بھی شروع ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے شہباز گل کی جانب سے کہ اگر نواز شریف کا بیان نشر ہوا، ان کا خطاب اگر نشر ہوا تو پھر پیمرا اور دیگر قانونی آپشنز استعمال کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا کوئی ایسا ایجنڈا یہ بنا پائیں گی کہ حکومت کو کوئی بڑی مشکل میں ڈال سکیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، یہ رکھیں گے اپنے پینلسٹ کے سامنے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب، آپ تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی یہ جو اے پی سی ہے یہ ناکام ہوگی، پھر اس طرح کی پیش گوئی کے بعد حکومتی وزراء اتنے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ حکومت اتنی مشکل میں کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اے پی سی ہونے جا رہی ہے، ہونے دے۔ آف کورس ہونے دیں، کسی نے اے پی سی کو نہیں روکا، اور کل پتہ لگے گا کہ اے پی سی ہے یا اے بی سی ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ کو نہیں لگ رہا اوور ریئیکٹ کر گئے؟ کا کام بھی بیان دینا ہے، اپوزیشن کا کام بھی بیان دینا ہے، ساری سیاست ہی بیانوں کی ہے، اور تو کچھ ہو نہیں رہا۔ یہ کالے کیمرے کی سیاست ہے، اور کالے کیمرے میں ہی جلسہ ہو رہا ہے، کالے کیمرے میں ہی جلوس ہو رہا ہے، کالے کیمرے میں ہی دھرنا ہو رہا ہے، کالے کیمرے میں ہی استعفے دیے جا رہے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو سب خوش باش ہیں۔ ویسے ہی میں اے پی سی نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں اے بی سی ہے۔ دستخط ہوں گے، کچھ مسئلے ہوں گے۔ کیا آصف زرداری سندھ کی گورنمنٹ سے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے؟ کبھی نہیں چھڑانا چاہیں گے شیخ صاحب۔ وہ تو ایسی منصوبہ بندی چاہیں گے کہ آگے بھی ان کی حکومت بنے۔ شیخ صاحب آپ تو سوچیں ایسی ہوں گی کہ آگے بھی ان کی حکومت بنے۔ اور سیکنڈلی مولانا فضل الرحمان کے بیٹے سے پرسوں میری بات ہوئی تفصیلی۔ میں نے ان کو کہا کہ اپنے باپ کو کہنا کہ یہ ختم نبوت اور شیعہ سنی مسئلے کو مت اٹھائے۔ ہم ختم نبوت عاشق رسول ہیں، مجاہد ختم نبوت ہیں، اور سیاست کرے، طلباء کے مدرسوں کو جھونکے نہیں اس سیاست میں۔ لیکن میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینے جا رہا۔ دھرنے کی بھی مجھے امید نہیں ہے، جلسے اور جلوس کریں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ لیکن شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف کا آنا، اس کانفرنس سے خطاب کرنا، وہ ایک سرپرائز ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں، جو یہ معاملات طے کر کے گئے تھے کہ مریم نے اتنے سال خاموش رہنا ہے، 1 سال خاموش رہنا ہے، نواز شریف نے 1 سال 1.5 سال خاموش رہنا ہے، وہ مسئلے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ شہباز شریف مسئلے حل نہیں کروا سکا، اور شہباز شریف جو ہے وہ کتنے ان کے مسئلے حل کرا سکے گا، یہ کل میرا خیال ہے ان وے نون اور شین کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نون کیا کہتی ہے اور شین لیگ کیا کہتی ہے۔ باقی پیپلز پارٹی نارمل رہے گی۔ فضل الرحمان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوچے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ اس کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیں گے، میرا سوال کل میں نے اس کے بچے سے، اس کے باپ سے یہ سوال بھیجا ہے، جس اسمبلی میں آپ نے صدارت کے لیے ووٹ مانگی، ایک آدمی کے گھر گئے، ایک آدمی کے لاجز میں گئے، ایک آدمی کے کمرے میں گئے کہ مجھے صدارت کا خدا کے لیے ووٹ دو، میں سب معاملہ ٹھیک کر دوں گا۔ اس وقت تو یہ اسمبلی ٹھیک تھی، اس وقت تو یہ اسمبلی بری نہیں لگتی تھی۔ اب یہ اسمبلی بری لگ رہی ہے کیونکہ اس میں فضل الرحمان نہیں ہے۔ پہلے تو اپنے بیٹے سے ابتدا کریں نا استعفے کی۔ میں انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں فیصل آباد یا لاہور سے ہی یا پنڈی سے ان کی اے پی سی کو میں اے بی سی کہتا ہوں، اور میں زیادہ مطمئن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بڑی، ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے کافی سارے لوگوں کی،
سو میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بڑا فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں. شیخ صاحب آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب بھی خطاب کر لیں. حکومت کے کچھ لوگ، جس میں شہباز گل صاحب کا بھی ہم نے شروع میں بھی انڈیا میں بھی بتایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب خطاب کریں گے تو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی. سر آپ سے سوال یہ، آپ سیاست کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتا. کیا سر یہ انہوں نے شہباز گل صاحب نے یہ فرمایا، خطاب کرنے دے جی، کیا فرق پڑے گا سر؟ خطاب تو آج کل دنیا میں نہیں روکا جا سکتا. ہاں سر، کیا فرق پڑے گا اگر نواز شریف صاحب خطاب کر لیں گے تو کیا شدت آئے گی آپ کے خیال میں؟ اس سے کیا ڈیفرنس پڑے گا؟ کوئی شدت نہیں آئے گی، کوئی شدت نہیں آئے گی، کوئی شدت نہیں آئے گی. اچھا، دراصل لڑائی ساری میڈیا پہ ہے، اس لیے بوجھ سارا بھی میڈیا پہ پڑ گیا ہے. لڑائی ساری میڈیا پہ ہے، اس لیے امتحان بھی میڈیا میں آ گیا ہے. لڑائی ساری میڈیا پہ ہے، اس لیے میڈیا کے اوپر کافی سارے جو ہے کیا کہہ رہی ہیں پابندیاں، یا ان کو آسان لفظوں میں یہ کہہ گئے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں. باقی وہ میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں. میں میڈیا کا وزیر تو نہیں ہوں. وہ بہتر طور پر شہباز گل صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کو جو ہدایت ملی ہوگی انہوں نے وہ کہہ دی ہوگی. اچھا شیخ صاحب، یہ بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے خاموش رہنے کا معاہدہ کیا تھا، اب بول رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں، آپ کو تو اندر کی خبر پتہ ہوتی ہے، کوئی اشارہ آیا ہو اور اس اشارے کے نتیجے میں بولنا بھی شروع ہو گئے ہوں اور اڑنا بھی شروع ہو گئے ہوں؟ کوئی اشارہ نہیں آیا جی. یہ وہ ہیں کہ جن کو کوئی لائٹ کے اشارے میں رنگ ہی نہیں پسند آ رہا. پیلا آتا ہے تو لال کا انتظار کرتے ہیں، لال آتا ہے تو ہرے کا انتظار کرتے ہیں، اتنے میں پیلا آ جاتا ہے. شہباز شریف صاحب یہ سوچ کے آئے تھے کہ کورونا میں لاشوں کے ڈھیر ہوں گے. عمران خان نے اس بہتر طریقے سے ہینڈل کیا کورونا کو. حالانکہ دیکھیں ہمارا ایک دن کا شو ہوتا ہے. بادشاہ ڈیم ایک دن کی خبر تھی. نیلم جیلم ویلی کا جو کوہالہ برج ہے، بجلی پاور سٹیشن ہے، ایک دن کی خبر ہے. کے پی کے میں شامل فاٹا کی ایک دن کی خبر ہے. فینسنگ لگانا اور دراڑیں لگانا ایک دن کی خبر ہے. صرف ML1 ہم تھوڑی سی پبلسٹی کرنے لگے ہیں تاکہ 2-3 دن کی خبر بنے. باقی ان کی تو اتنے دنوں سے لگے ہوئے ہیں. 20 ستمبر ٹینٹ ہے، فش ہوگا جی، کچھ نہیں کال دیں گے. یہ جلسہ کریں گے. ختم نبوت کے جلسے میں بھی جاؤں گا. شیخ صاحب، نواز شریف ختم نبوت کے جلسے میں اور شان صحابہ کے جلسے میں یہ جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں. یہ کافر کی جو انہوں نے نعرے کی گردانیں لگائی ہیں، یہ اس ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. یہ شیعہ سنی فساد کرنے جا رہے ہیں، جو انڈیا کی سازش ہے. یہ انڈین لوگ پکڑے گئے ہیں 12 کو سے جو شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں. مجھے تو 8 اکتوبر جو ہے بڑا خونی دکھائی دیتا ہے، اور اس لیے خونی دکھائی دیتا ہے کہ ہر 2 فرقے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. سیاسی آدمی تو ریلیکس ہوتا ہے، اس کے سارے فرقے اپنے ہوتے ہیں، اس کے کوئی فرقہ دوسرا جو غیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سب سے ووٹ لینے ہوتے ہیں. لیکن فضل الرحمان جو تاش لگانے جا رہا ہے وہ اس میں خود رگڑا جائے گا، اور خود اس میں رگڑا جائے گا. اور اب جو ہے فیٹف جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے. منی لانڈرنگ والوں کے لیے اب وہ رعایتیں نہیں ہیں جو انہوں نے موج میلے کیے رکھے ہیں. جی شیخ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اگر مفاہمانہ رویہ اختیار کریں، کچھ یہ جو جتنے زیادہ کیسز بن رہے ہیں اور پھر جس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں، اگر زبان نرم ہو جائے تو عمران خان صاحب کی حکومت بھی سکون کا سانس لے اور اپنی ترقیاتی ایجنڈے پر توجہ رکھے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو زبان نرم رکھنی چاہیے، لیکن کرپشن والوں کو تن کے رکھنا چاہیے. کیونکہ احتساب کا ووٹ ملا عمران خان کو. عمران خان کو کوئی کرکٹ کا ووٹ نہیں ملا. عمران خان کو احتساب پہ PTI نے ووٹ دیا کہ ان کو شکنجے میں گاڑیں گے، ان کے گرد قانون کا دائرہ تنگ کریں گے، ان کے جیلوں میں ڈالیں گے. یہ عمران خان کی ہر چوک اور چوراہے میں تقریر تھی. وہ نکل گیا نواز شریف. اب اس کی کل تقریر سن لیں، پھر ہم بھی تقریر ہی کریں گے نا، کیونکہ اس ملک میں ہو تو تقریر ہی رہی ہیں. اب عملی مظاہرہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور میں آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں، جو انڈین لابی کے کہنے پہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں.
اور تمام لوگوں کو, تمام نمائندوں کو مل کر اس کی نفی کرنی چاہیے. کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. شیخ صاحب یہ بہت بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ سیاست کرنے کی بجائے وہ شیعہ سنی خدا نخواستہ اس طرح کی کسی فرق کو استعمال کرے گی اور بیرونی ملک آپ ان کی تقریریں سنیں گی فضل الرحمان کہنے پہ کرے گی. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں. آپ ان کی تقریریں سنیں. فضل الرحمان کس چیز کی تقریر کر رہا ہے؟ انہوں نے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا ختم نبوت کے خلاف. میں چیلنج کرتا ہوں, میرے کہنے پہ ان کی آنکھیں کھلی. سینٹ میں پھر انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا. قومی اسمبلی میں انہوں نے ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا آپ 2017 کے الیکشن اور سینٹ میں انہوں نے پھر ووٹ ٹھیک کیا. جی آپ 2017 کے الیکشن ایکٹ کی بات کریں. شیخ صاحب آپ سے, کیونکہ کل کی ایک بڑا آپ نے دیکھا ہی ہوگا, اس پہ ٹویٹس بھی ہو رہی ہیں, دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور اپوزیشن یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا. آپ نے یہ کہا کہ شاید, جو کہ مجھے لگتا ہے درست ہے, کہ یہ میڈیا زیادہ کھیل ہے, تقریروں کا زیادہ کھیل ہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں پریکٹیکلی کل کیا آپشنز ہیں جو اپوزیشن کے سامنے ہوں گی, جو پریکٹیکل ہوں گی, تقریروں میں نہیں, جو آن گراؤنڈ وہ کر سکتے ہیں؟ ایک معاہدہ, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی ضد ہے کہ ایک معاہدہ کریں, ایک میثاق جمہوریت کے طرز پر معاہدہ ہوگا جس پہ خود بے نظیر نے عمل نہیں کیا. ادھر سے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے اور ادھر سے مشرف کے ساتھ وہ ملاقات کر رہی تھی ابو ظہبی میں, اور میں قوم کو بتا رہا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے, آج فائنل ہے, آج انٹر کا ہو رہا ہے. سو میثاق جمہوریت کا جو فیصلہ ہوا تھا اس پر بے نظیر نے عمل نہیں کیا تھا. کل یہ جلسے کوئی اصولوں پہ, کوئی معاہدوں پہ دستخط کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی بڑا فیصلہ, میرے نزدیک بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کہے کہ میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کا ریزائن دیتا ہوں, باقی سب ہم ریزائن دے رہے ہیں, پھر میں مانوں گا فیصلہ ہوا ہے. تو پھر میں کل شام کو کہوں گا کہ ہاں جی. یہاں پہ ایک اور بات بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر 2 سال میں دیکھیں تو وہ آپ 5 چیزیں کہتے ہیں, آپ ہی بار بار کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے جو خوراک سے منسلک ہیں, جو عام آدمی کا چولہا جلانے کے کام آتی ہیں. وہ 5 چیزیں سب کی سب اوپر کی طرف جا رہی ہیں, اسکائی راکٹنگ پرائسز ہیں. کیا مہنگائی کو ایشو بنا کے یہ حکومت, اگر یہ اپوزیشن تحریک کا اعلان کرتی ہے اور پھر مارچ کا اعلان کر دیتی ہے, چلیے مدرسوں کے طلبہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی, تو آپ اس سچویشن کے لیے تیار ہیں کہ ڈی گراؤنڈ پہ پھر ایک دھرنا ہوا ہو؟ ہم اس کے لیے تیار ہیں, سوائے یہ مذہبی سلوگن لگانے کے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلے گا. فضل الرحمان جو ہے وہ آج کل جو تقریریں کر رہے ہیں, کل جو انہوں نے چترال میں تقریر کی ہے, پر 4-5 دن پہلے جو انہوں نے پشاور میں تقریر کی ہے, وہ شیعہ سنی فساد کرانے کی تقریریں ہیں, وہ ختم نبوت پر اس ملک میں آگ لگانے کی تقریریں ہیں. حالانکہ انہوں نے خود ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا قومی اسمبلی میں. میں نہیں مان رہا, غریب آدمی کے ساتھ واقعی مہنگائی ہے, آٹا مہنگا ہوا ہے, چینی مہنگی ہوئی ہے, مرچ مہنگی ہوئی ہے, اور جو بیسک نیسیسٹی کی 11 چیزیں ہیں اس میں سے 9 چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ جہاز آنے شروع ہو جائیں گے, اور ہم نے 1.5 کی بجائے 2.2 جو ہے وہ گندم منگانے کا فیصلہ کیا ہے. حالانکہ ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ 1.5 کی شارٹیج ہو سکتی ہے, کمی ہے. ہم نے 2.2 کے لیے منگا لیا, سبسڈی بھی دیں گے. اور ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ کیمرہ کھیلیں گے, جلسہ جلوس کھیلیں گے, تو اسی میں شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پرفارمنس اور بہتر ہوگی. شیخ صاحب یہ بتائیے, جو بھی آپ نے بات کی آپ کا کہ نون اور شین کی کل آپ کے خیال میں کوئی ہم دیکھیں گے کہ اس کی انٹرنل ٹسل بھی کہیں نظر آئے گی, اس سے کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب اور ان کا نیریٹو کل اے پی سی میں ہمیں یا ملٹی پارٹی کانفرنس میں ہمیں نواز شریف صاحب کے نیریٹو سے مختلف نظر آئے گا؟ یہ نون اور شین کا کیا آپ تقسیم بتا رہے ہیں جو شاید کل سامنے آئے؟ دیکھیں, میرا سوال صرف مسلم لیگ نون سے ہے کہ اتنے 1 سال مریم صاحبہ کیوں خاموش رہی, نواز شریف صاحب سال کیوں خاموش رہے, اور وہ کون سے معاملات تھے جو شہباز شریف معاملات کو طے کر رہے تھے جو ختم ہو گئے ہیں؟ شہباز شریف بھی جیل جائے گا اور شہباز شریف بھی ڈسکوالیفائی ہوگا, اور مسلم لیگ کی قیادت کوئی اور کرے گا, اور نون میں سے شین نکلے گی 30 دسمبر سے پہلے. میں پچھلے 4 دنوں سے کہہ رہا ہوں
کہ نون لیگ اور شین لیگ کا اگر مشترک رہنا ہے تو پھر خس کم نجات حاصل، پھر جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی، پھر یہ سارا خاندان آؤٹ ہے. کل کے اے پی سی میں تو نون بھی ہے، شین بھی ہے اور میم بھی ہے، پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے بالکل پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی 30 دسمبر سے پہلے نون میں سے شین الگ ہوگی. تو شیخ صاحب، نواز شریف کی سزا کے بعد ان کی پہلی سیاسی سرگرمی یہ ہوگی کہ کل وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اے پی سی میں شرکت اختیار کریں گے. ان کی موجودگی، سابق صدر آصف علی زرداری کی موجودگی، مریم نواز کی موجودگی، اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ تینوں لوگوں کی موجودگی اس اے پی سی میں کوئی جان نہیں ڈال سکتی اور آپ کے مطابق یہ ٹائی فش ہی ہوگی؟ میرے خیال میں آپ الطاف حسین کو بھی کل مقام دیں، ٹائم دیں، اس کا بھی خطاب کریں، وہ بھی بھگوڑا ہے، وہ بھی مطلوب ہے عدالتوں کو. دیکھیں الطاف حسین کو آپ نے کیوں پابند کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھگوڑا ہے، وہ کیسوں میں مطلوب ہے اور وہ یہاں سے بھاگ کے گیا ہے، اور تمام بھگوڑوں کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لندن ہے. یہ جتنے بھگوڑے ہیں ان کو ایک ٹوکرا ڈال کے لایا جائے اور برٹش حکومت سے سیدھی بات کی جائے کہ ہمارے قیدی جو ہے وہ ہمیں واپس کرو، اور برٹش حکومت سے کھلی بات کی جائے کہ ان سے معاہدہ کیا جائے کہ ایکسچینج آف پریزنر اور ایکسچینج آف ڈیفالٹر اور ایکسچینج آف جو کوئی بھی کیسز میں مطلوب لوگ ہیں ان کو واپس کیا جائے. جہاں آپ کل نواز شریف کی تقریر سنائیں ضرور سنائیں، وہاں الطاف حسین کے بھی 2 جملے ضرور سنائیں، کیونکہ بھگوڑے ہیں سارے. وہاں سلمان کی بھی سنائیں، وہاں اس کی بھی سنائیں، اسحاق ڈار کی بھی سنائیں، وہاں اس کے شہباز شریف کے داماد کی بھی سنائیں. اچھا ہے آپ چینلوں پر بھگوڑوں کو بتائیں، لوگ ان کے چہروں کو بھول چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں ان کی باتیں سن کے. اور کون ہے جو یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اگر اس میں جرت ہے تو لینڈ کرے پاکستان میں. اگر نواز شریف میں سیاست کا 1% بھی جراثیم ہے، اگر نواز شریف میں 1% بھی اس ملک کی اپوزیشن کے لیے درد ہے تو کل اعلان کرے کہ میں پرسوں کی فلائٹ پہ آ رہا ہوں. یہ کیا مذاق ہے؟ ٹیکنالوجی کھیل رہے ہیں کہ سیم پیج پہ دباؤ بہت بھائی. وہ مطلوب ہے، وہ بھگوڑا ہے، وہ پاکستان سے بھاگ کے گیا ہے. وہ اس کو قیدیوں ججز نے کہا کہ اس کو جہاں سے بھی ہے سرنڈر کرے. آپ سرنڈر کرائیں اسے. شیخ صاحب کل کی اے پی سی سیم پیج پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال اے پی سی کہیں، اے پی سی نہ کہیں، چلیں جو کل کا اکٹھ ہے وہ سیم پیج پہ بڑا دباؤ ڈال دے گا، اور ہمارے ملک کی سیاست میں سیم پیج کی بڑی امپورٹنس ہے. تو یہ سیم پیج سسٹین کر دے گا کل کا دباؤ یا آئندہ آنے والا دباؤ؟ اگر آپ عمران خان کی کہہ رہے ہیں تو میں عمران خان کو اس سارے مسئلوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہ کرونا سے نکل گیا، وہ انڈیا کی جنگ سے نکل گیا، وہ مہنگائی کی یلغار سے نکل گیا، وہ فیٹف سے نکل گیا. سب سے بڑا ہم پھنس گئے تھے فیٹف میں. فیٹف میں یہ اپنی بات 34 نکات نہ صحیح منی لانڈرنگ کا بل منظور کروا سکتے تھے. یہ ایک ایسی جگہ تھی جس پہ کہ ہمارے ادارے بھی چاہتے تھے کہ درمیانی راستہ نکل آئے، لیکن عمران خان ڈٹ گیا. اس نے کہا ہم نے منی لانڈرنگ پہ نہیں کوئی فیصلہ کرنا، نہیں فیصلہ کرنا، نہیں کرنا. اور اللہ نے کیا کہ فیٹف جو ہے وہ بھی پاس ہو گیا. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی ضرورت اب کوئی نہیں ہے. ان کی ضرورت جو ہے ادھر ہی ہے، دھوبی گھاٹ میں، مینار پاکستان میں، پشاور قصہ خانی بازار میں. یہ کریں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیا کیسے دکھائے گا؟ اگر وہ حکومت کہہ رہی ہے نہیں دکھانا چاہتا تو پھر حکومت کی بات رٹ جو ہے وہ چلتی ہے جی، پھر نہیں دکھائیں گے. لیکن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں نا ملک پھر الطاف حسین کو بھی دکھایا جائے. دکھائیں گے تو انٹرنیشنلی ہم پہ پریشر آئیں گے. بھائی ایک بھگوڑا آدمی بدنام ہوگا، وہاں جتنے قاتل ہیں ان کا، جتنے منی لانڈرنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کے انٹرویو چلائیں. میں تو حامی ہوں کہ چلنے دیں، لیکن میرا فیصلہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو شہباز گل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا کیونکہ وہ سپوکس پرسن ہے، میں سپوکس پرسن نہیں ہوں. جی شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی جو کچھ بات کی کہ کچھ غیر ملکی عناصر کے کہنے کے اوپر آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں سیاسی پارٹی یا سیاسی قیادت بھی اس آگ کو ہوا دے رہی ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے. کیا آپ کے خیال میں چند لوگ بارکو سے پکڑے گئے وہ تو بات اور ہے، کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز غیر ملکی عناصر کے ایجنڈے کو بڑھا رہے ہیں پاکستان میں؟ کیا یہ آپ کا کہنا ہے؟ کیونکہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑے سوال ہو رہے ہیں. نہیں، یہ تو بڑا سخت جملہ ہوگا اگر میں ایسا کہوں گا. اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ بڑا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے.
پاکستان کے گرد افغانستان کے حالات، اب پاکستان کے گرد چین اور لداخ کے حالات، پاکستان کا سی پیک، 4 نومبر امریکن الیکشن، کینیڈین صورتحال، آسٹریلین صورتحال، لندن کی صورتحال، یہ سارے جو چین کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں، اور ہمارا گلگت بلتستان کی صورتحال جس میں وہ شناخت چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں حل ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ ایسے میں اے پی سی جو ہے، جسے میں اے بی سی کہتا ہوں، یہ اے بی سی کل آپ کو، اب تو دیکھیں نا زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں کا فرق رہ گیا ہے، میں ان کو اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں تو جو مرضی کریں، ٹانگیں نیچے کریں، سر اوپر کریں، سر نیچے کریں، ٹانگیں اوپر کریں، اس حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شیخ صاحب، ایک بات چل رہی ہے کہ 3 دوست ممالک کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے حکومت کو کہ آپ اپنے ہاں نرمی کریں اور نواز شریف صاحب یا دیگر سیاسی ایکٹیوسٹ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں انہیں کام کرنے کا موقع دیں۔ یہ ایسی باتیں ہم کرتے تھے، ہم بھی ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ایسی باتیں کہتے تھے کہ ادھر کہہ دیا گیا جناب کہ بندہ اپنا اس کو کچھ نہ کہنا، ادھر چھتر ماریں گے، اب ان کو تن کے رکھ دیں گے۔ اب وہ جو فیٹف ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو انہوں نے جون 2018 میں ہمیں گرے لسٹ میں گھیرا تھا، وہ جو ہماری ضرورت تھی، قوم اور ملک کی ضرورت تھی، وہ ہو گئی۔ کسی ملک شلک کی باندھنے کی بات جو ہے کہ بھئی ان کا جس ملک سے اگر آپ تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں وہ تو ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ پہلے جو رکھا انہوں نے، وہ کہتا تھا، میں مشرف کے ساتھ جایا کرتا تھا، کنگ عبداللہ کہا کرتا تھا کہ ہی ڈونٹ بیہیو ایز اے پرائم منسٹر، ہی از ناٹ واٹ ہی از۔ میں ایگزیکٹ فکرہ دہراتا ہوں کہ کنگ عبداللہ نے کہا ہی از ناٹ واٹ ہی از۔ اچھا، سو آپ کن کی باتیں کر رہے ہیں جی؟ ان کو اپنی اپنی پڑی ہے سب کو۔ شیخ صاحب، آپ کا لہجہ اتنا تلخ کیوں ہے؟ آپ تو کابینہ میں نواز شریف آج میرا دل کر رہا ہے آپ سے تلخ بولنے کو۔ نواز شریف کو باہر بھجوا رہے تھے۔ میں باہر بھیجنے کا حامی تھا، ہاں، میں باہر بھیجنے کا حامی تھا نواز شریف کو، میں نے اس کے لیے ووٹ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز دور چلی جائے دفع بلا، میں اور بھی کوئی باہر جانا چاہے تو دفع بلا، لیکن یہ پارٹی نہیں مانی۔ 11 ووٹ ہمارے تھے، باقی کیبنٹ کے تھے کہ نہ جانا دیا جائے۔ جی، مریم کے لیے ساری کیبنٹ یونانی مستی کے نہ جانے دیا جائے۔ نواز شریف کے لیے پہلا ہاتھ میرا تھا کہ اس کو جانے دو۔ جائے جی، مزے لوٹا، ہمیں کھایا، ہمیں کرپٹ، ڈسانس، سلگش اور ایکسٹرا ویگنٹ قسم کی یہ قیادت ہے۔ دفعہ دور ہو، جو محل انہوں نے رکھے ہیں چند دن آخری زندگی کے اس میں آرام کے گزار لیں۔ یہاں تو ہمیں ذلیل و خوار کر گئے ہیں، اور یہ کل خطاب کر کے کیا بتائیں گے؟ منہ صاف کر کے کہیں گے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ اسی کوارٹر سے خطاب کریں، اسی فلیٹ سے خطاب کریں، پارک لین سے، کہیں یہ لوگوں، یہ میں نے تیری دولتوں کا لوٹا ہے، میں یہاں قیام کر رہا ہوں، میں یہاں رہا ہوں جس کی بنیادوں میں غریب کا خون ہے، یتیم کا خون ہے، بیواؤں کا خون ہے، مزدوروں کا خون ہے۔ میں اس بنیاد کے نیچے سو کے آپ سے مخاطب کر رہا ہوں کہ باہر نکلو، میں لندن میں موج کر رہا ہوں، جیوے جیوے۔ کیا ہے شیخ صاحب اتنی تلخی کیوں؟ میں تلخی کی وجہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ شیخ رشید جن کو ہم جانتے ہیں، وہ شیخ رشید تو آگ اور پانی کو بھی اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ آج کیا معاملہ ہے؟ رکھتا ہوں، آج آپ 3 ہیں نا، میں اکیلا ہوں۔ آج آپ 3 ہیں، میں اکیلا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ چلیں، میں تلخی نہیں کرتا، آپ پوچھیں کیا پوچھیں۔ نہیں شیخ صاحب، آپ یہ حبیب صاحب کے پریشر میں نا، آپ کی بات کرنے کی خوبصورتی ہے کہ آپ 2 جمع 2 4 ہی کرتے ہیں، اس کو 5 یا 3 کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سر یہ بتائیں کہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کے بارے میں کر رہی ہے، بلاول کے بارے میں کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کر رہی ہے، مریم نواز کے بارے میں کر رہی ہے، زرداری صاحب کا نام نہیں آ رہا، نہ کوئی حکومت کی طرف سے زیادہ زرداری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جی، اگلی تاش لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے میرے پیر بھائی ہیں، شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے۔ اچھا، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ فرمان میرا پیر بھائی ہے۔ سر زرداری صاحب کے اوپر تھوڑا سا سافٹنس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی میرا خیال ہے کل زرداری صاحب کا سٹینڈ جو ہے سافٹ ہوگا۔ اچھا، نون لیگ اور فضل الرحمان اکٹھے ہوں گے۔ اچھا، تو آپ کو کیونکہ لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہماری ضمانتیں کینسل ہوگی، کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی کینسل ہو جائیں گی، اور 1 سال تک وہ خاموش رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
نون اور فضل الرحمان ایک بینچ پہ ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں جائے گی. صحیح. تو شیخ صاحب اگر یہ دونوں اکٹھے ہو کے تحریک کے لیے چل پڑے تو کیا بنے گا جی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی. ہم نے 126 دن تحریک چلائی ہے جی کنٹینر پہ. حکومت ہوتی ہے, اپوزیشن ہوتی ہے. صرف آپ کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہے آج کل. جس دن آپ چینل ہینڈل ہو گئے سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا شیخ صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ آرام کے دن گزارے ہیں لندن میں, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سیاسی طور پر خاصے ایکٹیو ہو رہے ہیں, معاملات کو خود سے مانیٹر کر رہے ہیں. کل کا دن تو انہیں بڑا مصروف بھی گزارا ہے. دیکھیں, سیاستدان جو ہوتا ہے اس کو سیاست کی خارش ہوتی ہے. وہ اس کے بچے کے عقیقے بھی سیاست ہوتے ہیں, اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے وہ بھی سیاست ہوتی ہے, اس کے گھر بچے کی ولادت ہو وہ بھی سیاست ہوتی ہے. کیونکہ ان کے پاس سیاست کے علاوہ اور کام نہیں. جتنا لوٹنا تھا لوٹ مار ہماری کرنی تھی کر لی. جتنا دیکھیں نا آپ, کل وہ خطاب کریں گے لوگوں, یہ وہ فلیٹ ہے جہاں میں آپ کی وجہ سے یہاں پہنچا, سو میں پارک لین کے اس فلیٹ میں قیام پذیر ہوں, تمہارے لیے دعا گو ہوں, تم باہر نکلو باہر. اور بابا پہلے اسمبلیوں سے نکلو نا, تم کل نکلو, پھر میں کہہ دوں گا کہ ہاں ہماری لڑائی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, باقی جلسہ کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے اس کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کی کل ہونے والی اے پی سی پر بات ہو رہی ہے. حبیب صاحب بریک سے پہلے شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے نزدیک تو یہ ٹائی فش ہو رہی ہے. اس سے بسائڈ یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اتنا اچانک سے ایکٹیو کیوں ہو گئے؟ اچھا, وہ اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے, اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے, اور اپنی محمد نواز شریف کے نام سے اپنی ویب سائٹ بھی بنا لی ہے. اچھا, تو گویا انہوں نے ارینجمنٹ کر لی ہے کہ اب جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں دراصل وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے براہ راست کہا کریں گے. تو ایک تو یہ انہوں نے کل کا ارینجمنٹ آج ہی کر لیا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وجہ تو نواز شریف صاحب کے ایکٹیو ہونے کی وہ ہے جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمتی پالیسی نے ییلڈ نہیں کیا. جس نرمی کی اور جس حکمت اور تدبر کی توقع تھی وہ حکومت کی طرف سے پورا نہیں ہوا. اور اس میں ایک بنیادی بات نواز شریف صاحب کے ایکٹیو ہونے کی یہ ہے کہ فیٹف کے جو قوانین تھے جس کے لیے پھر مشترکہ اجلاس ہوا, اس مشترکہ اجلاس میں 190 لوگ تھے اپوزیشن کے. پی ایم ایل این کے زیادہ لوگ غیر حاضر, کچھ لوگ غیر حاضر ہو گئے. نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لوگوں کی حاضری یقینی بنانے کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. مثلا انہیں پارلیمانی میٹنگ بلوانی چاہیے تھی, انہیں اپوزیشن کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے تھی, انہیں بار بار شاہد لوگوں کو ایکٹیو کرنا چاہیے تھا, شاہد خاقان عباسی جیسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے تاکہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے یقینی ان کی موجودگی بنا لیتے اسلام آباد میں. اب جب یہ نہیں ہوا اور لوگ اکٹھے ہوئے اور چند لوگ نہیں آئے, اور جو لوگ آئے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں بھی لندن سے براہ راست میسج آیا کہ آپ نے اپنی حاضری یقینی بنانی ہے. اچھا, جب نواز شریف صاحب کو نے صورتحال کا جائزہ لیا اور انہوں نے پھر خود آخری وقت میں انٹروین کیا, لوگ اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہوئے تو اس بات پہ پھر کوشچن ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ایسا کیوں کیا, جان بوجھ کے کیا یا ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی. پھر اس کے بعد پرسوں رات کو ایک کھانا تھا جس میں شریک ہوئے شہباز شریف صاحب. اس کھانے میں ان کی شرکت کے حوالے سے بھی پارٹی کے اندر کچھ سوالات اٹھے کہ آخر یہ کام کرنے کے بعد اس کھانے میں جانے کی کیا ضرورت تھی اور آپ نے کیا میسج دیا. اب یہ پھر معاملہ ہوا, نواز شریف صاحب سرگرم ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے خود مداخلت کر کے مریم نواز کو بھی شامل کروایا, اور مریم نواز کے کہنے پہ پرویز رشید صاحب کا نام وفد میں آیا, رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی
پھر ڈالا گیا تاکہ مسلم لیگ کا مفاہمتی گروپ اور مزاحمتی گروپ میں وفد جو ہے ایک توازن کا مظہر بن کے وہاں پر نواز شریف اتنے اچانک ایکٹیو کیوں ہو گئے اس کی وجہ تو حبیب صاحب نے ہمیں بتا دی. اب ان کی ایکٹیونیس اس پارٹی میں اس کانفرنس میں کل ان کا شریک ہونا حکومت پر کتنا پریشر بلڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں ایک کلیریفائی کر لوں کہ انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے, ٹویٹر بنایا ہے, یوٹیوب بنایا ہے, ٹک ٹاک بھی بنایا ہے یا وہ ابھی نہیں بنایا؟ میں نے کہا اگر ہم چیک کر لیں کوئی ٹویٹر بنائے, کیا باقی اگر کوئی چیز سوشل میڈیا میں کوئی اور انسٹاگرام کوئی اور چیز رہ گئی ہو تو وہ واضح کر دیجیے گا تاکہ ہم ساری چیزیں فالو کر سکیں اپنے مختلف فورمز پہ. دیکھیں جو حبیب صاحب نے بات کی, یہ بات تو پھر جو شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. اگر یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے کی ڈائریکشنز پراپرلی شاید شہباز شریف صاحب سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں یا کسی وجہ سے نہیں ہو سکی یا کوتاہی ہوئی, پھر وہ کھانے میں گئے جس کی بھی تھوڑی سی خلش رہی یا سوال جواب پوچھے گئے, پھر ایسے نام جو مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ ڈالے گئے لسٹ کے اندر, تو پھر شیخ رشید صاحب درست کہہ رہے ہیں, پھر شین اور میم اور نون ایک پیج پہ نہیں ہے, کیونکہ اگر تھے تو پھر اس طرح کی کوتاہیاں یا تو سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے اور یا سب کو پتا ہوتا کہ کیا ہو رہی ہیں. تو بظاہراً لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور ان کے ساتھ, بھائی شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ کے کچھ لوگ اگر نون اور میم والے پیج پہ نہیں ہے, شین اگر مختلف ہے 6 اس وقت, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب نمبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں تو سب لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کچھ. اگر ایک پیج پہ نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے اور اپوزیشن کے لیے بڑی خراب بات ہے. میں آخری بات کروں کہ ایک دفعہ لگا لیں زور. دیکھیں ہماری سیاست کے اندر یہ جو جھکاوا ہے نا, جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کا تھا کہ اگر عمران خان صاحب آگے اسلام آباد میں تو گر جائے گی گورنمنٹ, تو حکومت نے اس وقت کی حکومت نواز شریف نے کہا ایک دفعہ لگا لیں زور, اور نہیں گری. آج نواز شریف صاحب تقریر کر لیں, لگا لیں زور ایک دفعہ. ٹھیک ہے, بہرحال ابھی وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو کل 20 ستمبر بروز اتوار دن 12 بجے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک ایسے ایجنڈے پر متفق ہو پاتی ہیں جو حکومت کو مشکل میں ڈال سکے. اس کے لیے ہمیں کل کا انتظار کرنا ہے, کل کے پروگرام میں بھی اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا, اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.